لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک دور ایسا تھا کہ عارف حبیب صاحب کا فون آئے گا تو مارکیٹ یا تو اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. آپ اس فون کال میں کیا کہتے تھے؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نو بڈی از بگر دین مارکیٹ. کرکٹ نے جو ہے وہ جو اسٹاک مارکیٹ کے پرنسپلز ہیں وہ بہت کام آئے ہیں. ریئلی کرکٹ میں؟ ہاں, کرکٹ کے جو پرنسپلز ہیں کہ آپ کو جو بال سمجھ آئے اسی کو آپ کھیلیں. رائٹ. اگر جو بال آپ کو سمجھ نہ آئے اس کو آپ لیو کر دیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیکس بڑھا. اگر ہمارا ٹیکس بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا پروفٹ بڑھے. ہمارا پروفٹ بڑھے گا تو ہمارا ٹیکس بڑھے گا نا. تو انہوں نے یہ کامنٹ دیا کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. بولے افریقہ میں ہم جاتے ہیں اتنا ڈیپ جا کے جو ہے ہمیں یہ کوپر اور گولڈ جو ہے ملتا ہے. ہم یہاں گئے تھے تو ہمیں تو اوپر سرفیس پہ نظر آ رہا ہے. تو بولے سرفیس پہ نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے. پاکستانی کس قسم کے لوگ ہو آپ؟ یہ کس ایریا میں تھا؟ یہ ریکارڈنگ. اچھا ریکارڈنگ پہ ہی کوپر تھا. ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون ٹو ڈیجیٹیلز. میرا نام فیضان سید ہے, فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ایسٹ ریور, اور آج میرے ساتھ ایک بہت پرومیننٹ بزنس مین ہیں پاکستان کے, جو بات کریں گے اس ملک کے حالات کے بارے میں, بات کریں گے اپنے پروگریس, اپنی ترقی کے بارے میں, اور انہوں نے کتنا بڑا امپائر کیسے کھڑا کیا, اور بات کریں گے کچھ تھوڑا فیوچر کے بارے میں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دا فارمر چیئرمین آف دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, 6 ٹائم چیئرمین. ہی واز الیکٹڈ 6 times ایز دا چیئرمین آف دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. ہی از دی چیئرمین آف دی عارف حبیب گروپ. عارف حبیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم نکالا آپ کے اسکیجول سے ٹو ہیو دس کانورسیشن. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا, 6 ٹائم چیئرمین اسٹاک ایکسچینج کے, لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک دور ایسا تھا کہ عارف حبیب صاحب کا فون آئے گا تو مارکیٹ یا تو اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. آپ اس فون کال میں کیا کہتے تھے کہ مارکیٹ اس طرح ہلاتے تھے؟ کہ مارکیٹ تو جب بھی اوپن ہوتی ہے یا تو اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے, لیکن ایک وقت تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ مارکیٹ کو بہت زیادہ موو کرتے ہیں. بالکل. تو وہ جو ایلیگیشن کبھی ہوتا تھا اس کی ایک وجہ, سب سے بڑی وجہ ہوتی تھی کہ ایک وقت تھا کہ اس وقت جو ہے جو بروکرز ہوتے تھے وہی جو ہے وہ مارکیٹ میں جانے چاہتے. جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتے تھے, چونکہ ان کے پیچھے جو انویسٹرز کے آرڈرز ہوتے تھے وہ ڈسکلوز نہیں ہوتے تھے, وہ ریگولیٹر کو بھی ڈسکلوز نہیں ہوتے تھے, وہ سسٹمز کو بھی ڈسکلوز نہیں ہوتے تھے. تو جتنے بھی آپ کے انویسٹرز ہیں وہ آپ کو اگر وہ آرڈرز دیتے تھے پرچیز یا سیل کے, تو وہ آپ کے نام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں بک ہوتے تھے. تو وہ آپ کے نام سے بک ہوتے تھے, تو اس سے آپ ظاہر ہے جب آپ کے پاس آرڈرز کی ایگزیکیوشن آپ کریں گے, چاہے وہ آپ کے پرچیز آرڈرز ہوں, سیل آرڈرز ہیں, تو پرچیز اور سیل آرڈر سے مارکیٹ موو کرتی. تو چونکہ ہم بہت ایکٹیو بروکر تھے, وی ور ون آف دا لارجسٹ بروکریج ہاؤس آل دا ٹائم, تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارے کی ساری جو ایکٹیویٹی تھی وہ مسٹر عارف حبیب کے نام پہ جو ہے وہ اکرو ہو جاتی تھی. تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ہم ذرا کافی ریسرچ بیس جو ہے وہ ڈیسیشن میکنگ کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی ہم پوزیشنس لیتے تھے تو وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ پھر رائٹ جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی ایک فالوئنگ مارکیٹ میں جو ہے وہ رہی تھی. میں سمجھ رہا تھا آپ کوئی ڈسکلوجر دینے والے ہیں کہ یہ ایک فون میں یہ کرتا تھا اور یہ ہو جاتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوتا, اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نو بڈی از بگر دین مارکیٹ. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اور وہ شخص کے جو صحیح طریقے سے مارکیٹ کو ریڈ کرے کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی ہے, لیکن کامیاب وہ ہے کہ وہ اس کو ریڈ کرے اور اس کے اوپر ڈیسیشن میں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کروں گا, تو ہم نے بہت سارے مارکیٹ میں لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے یہ کوشش کی اور مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی, تو سب سے بڑے وکٹم وہ خود رہے. کیونکہ جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں وہ بڑے اسمارٹ اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, انویسٹرز ہوتے ہیں, تو وہ اپنی مووز جو ہے وہ میرٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو میرٹ پہ مووز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جنرلی وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی نے کوئی سینٹیمنٹل ڈیسیشن لیا یا وہ سمجھا کہ میں مارکیٹ کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلاؤں گا, تو وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو ہے وہ انجام بہت برا رہا. اور جو آپ نے بات کی کہ مارکیٹ کو ریڈ کرنا آنا چاہیے اور اس کے حساب سے موو کرنا چاہیے, کیونکہ نو ون از بگر دین دا مارکیٹ. ایز اے اسٹاک بروکر, what do you think is the number one quality a person needs to have? آئی تھنک آپ کی ایک تو ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ آپ کا اچھا وہ ضروری ہے, وہ اچھی, آپ کی اسٹڈیز اچھی ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے, آپ کو تمام اکنامی کے بارے میں, سیکٹرز کے بارے میں, کمپنی کے بارے میں, کمپنی کی جو مینجمنٹ اور اسپانسرز ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی نالج ہو.
اور یہ جو مارکیٹ کا جو ایکسپیرینس ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنے ایک سینئر سے جب میں 50 سال کا تھا تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ تو اس مارکیٹ میں جو ہیں 50 سال سے ہیں، جتنی میری عمر ہے اتنا ہی آپ کا تجربہ ہے. تو اس نے کہا نہیں عارف ایسا نہیں ہے، مجھے سال کے 50 تجربے ہیں 50. تو یہ مارکیٹ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2+2 ہو جائے اور 3+6 ہو جائے. وہ کبھی 2+2 ہو جاتا ہے، کبھی 2-0 ہو جاتا ہے، کبھی 2+، تو الگ الگ ہوتا ہے. تو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ اس کے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت ہی الرٹ رہنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے ڈیسیشن ایسا لے لیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جلدی سے کریکٹ کر دیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہم اپنے کیریئر میں دیکھتے تھے کہ اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور شیئر کی پرائس گر گئی تو حالانکہ ان کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پرائسز اور گر جائیں گی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بیچوں گا تو مجھے لاس ہو جائے گا. تو ہم اس کو کہتے تھے لاس تو ہو گیا ہے، چونکہ آپ نے خریدا اس سے پرائس ابھی نیچے ہے تو لاس تو ہو گیا. بک نہیں کرنا چاہتے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فیوچر ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آتی، تو اس کی بیسس پر آپ کے نیکسٹ موو جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو ایسے لوگ کہ جو اپنے ڈیسیشنس کو جلدی ریویو کر کے کریکٹیو ایکشن لے لیتے تھے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ہمیشہ کامیاب رہے. اور کسی نے ضد کی یا کسی نے کہا کہ بھائی صحیح یا غلط میں نے جو کیا ہے بس میں اسی پہ اڑا رہوں گا، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکلات رہیں. تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ ریسرچ ڈریون اپروچ، یعنی کہ نالج ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئک ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے. اور ایک جو آپ نے اس طرح بات کی، مجھے ایک چیز نکل کے آ رہی ہے اس میں سے کہ ایک انا یا ایگو نہیں ہونا چاہیے اپنے ٹریڈ میں. بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے میرے اسپورٹس کی کے سلسلے میں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے کرکٹ نے جو ہے وہ جو اسٹاک مارکیٹ کے پرنسپلز ہیں وہ بہت کام آئے ہیں. ریئلی کرکٹ میں؟ ہاں، کرکٹ کے جو پرنسپلز ہیں کہ آپ کو جو بال سمجھ آئے اسی کو آپ کھیلیں. اگر جو بال آپ کو سمجھ نہ آئے اس کو آپ لیو کر دیں، چھوڑ دیں. اور آپ پیشنس آپ میں ہونا چاہیے، آپ جو ہے وہ جلدی نہ کریں. آپ یہ ہے کہ تو یہ سارے جو پرنسپلز ہیں یہ جو کرکٹ کے پرنسپلز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کام آتی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کرکٹ پوری آپ نے زندگی کھیلی ہے وہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں ہیلپ کر رہی ہے. یہ بہت ہیلپ کرتی تھی مجھے ان کے جو پرنسپلز ہیں. اور اس میں جو لوگ مجھے جو میری ایکٹیویٹی کو اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتے تھے تو وہ اس سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ میں کرکٹ بھی جو ہے کس پیشنس سے کھیلتا ہوں. تو جس طرح آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اسی طرح آپ اسٹاکس کھیلتے ہیں. اور اسٹاکس کے پرنسپلز جو ہے بھی سملر ہیں بہت سارے. رائٹ، انٹرسٹنگ. اس میں میں ایک اور چیز پوچھوں گا. آپ نے بڑا اپنی کریئر جو ہے سمپل ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع کر کے اوور ٹائم بلڈ کی ہے، اور آپ کی لائف کی لیٹس سے پروڈکٹ ہے جو آپ سامنے نظر آ رہا ہے. اگر ہم آج کہیں کہ ہمیں لوگوں کو پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں پاورٹی لائن سے اٹھانا ہے یا مڈل کلاس کو لے کے اوپر اپر کلاس پہ اٹھانا ہے، واٹ وڈ اٹ ٹیک ٹوڈے کہ آج ایک کھارا در سے کوئی نکل کے آپ ہی کی طرح نکل کے آپ ہی کے لیول پہ پہنچے ان دا نیکسٹ لیٹس سے 50 ایئرس؟ آج what does it take? Can it be the same as 50 years ago? I believe یہ اپرچونیٹیز تو ہمیشہ رہتی ہیں. اور جب ہم یہ نظر دوڑاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی اس وقت تھے سب ہی زیادہ تر ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع کیا تھا، کیونکہ سب لوگ جب پاکستان کے بننے کے بعد اور پھر یہاں مائیگریٹ ہوئے تھے، سب کی فیملیز جو ہیں وہ ایمٹی ہینڈڈ پاکستان آئی تھیں. ان کے پاس کچھ زیادہ جو ہے وہ نہیں تھا ویلتھ، لیکن سب نے کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ پروگریس کی. فار ایگزامپل ہم پتہ ہے کہ شروع میں جب ہم تھے تو لوگ جو ہے وہ 2-2 3-3 4-4 مائلز جو ہے وہ چل کے جاتے تھے آفس پہ اور گھر پہ، ان کو وہ پیدل جاتے تھے. پھر وہ سائیکل جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی تھی، پھر موٹر سائیکل بڑی چیز ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد کار. تو پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کاریں آ گئی، لوگوں کے پاس مکانات جو ہے اپنے اپارٹمنٹ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے بنگلوز جو ہے وہ بھی دیکھے. تو بہت سارا اگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھیں تو جنرلی لوگوں نے جو ہے وہ پروگریس کی. کچھ لوگوں نے زیادہ پروگریس کی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کم کی، کچھ لوگوں کی زیادہ جو ہے وہ ویزیبل رہی. اور وہ بھی وہ کرتا ہے کہ کتنا آپ میں ایپیٹائٹ ہے، کہ آپ کتنا انٹرپرینور جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک رسک ٹیکنگ جو ہے وہ افیئر ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے رائٹ ڈیسیشن ہو گئے، رائٹ رسک آپ نے لیے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ٹھیک یا میجورٹی جو ہے وہ ٹھیک گئے. تو ان کے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی
یہ اپرچونیٹیز تو ڈیفینیٹلی موجود ہیں. پرٹیکولرلی جو اسٹاک مارکیٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ جو اس کا کیپٹل ہے ہونا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا رول نہیں ہے جتنا زیادہ آپ کی جو ہے انٹیلیجنس کا ہے, انٹیلیجنس اور نالج کا ہے. تو وہ جو مارکیٹ کو جو ہے ریڈ کرنا, وہ آپ کی اچھی نالج, اچھی اسٹڈیز, اچھی آپ کے اندر بیلنس ہو کہ آپ جو ہے وہ رائٹ کو رائٹ اینڈ رانگ کو رانگ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہو, تو پھر اس کے جو ہے وہ بہت اچھے نتائج آتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ آپ نے اگر بیسک آپ کی جو ہے وہ ویلتھ اگر اس وجہ سے بن گئی اور اس وجہ سے پھر آپ کے پاس جب کیپٹل آ گیا تو پھر وہ کیپٹل کو آپ مزید جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کر کے اور آپ بڑھاتے ہیں. تو ہمارا جیسے میرا تھا, ہم لوگ تو بہت ہی جو ہے وہ ہمبل سے شروع کیا تھا ہم نے, اور اس کے بعد جب جیسے جیسے جو ہے وہ آپ کو ویلتھ بنتی گئی تو پہلے پھر ہم بروکریج سے جو ہے وہ پھر اپنی انویسٹمنٹس ایکٹیویٹی میں آئے. انویسٹمنٹ کے بعد پھر ہم نے ایسٹ مینجمنٹ, میوچل فنڈ مینجمنٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کی پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کی. پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹمنٹ کے پروسیس میں ہم وی یوز ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹیکنیکل پارٹنرز, اور ان کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کرتے تھے. اور اس پروسیس میں ٹیکنیکل پارٹنر اگر وہ پرفارم نہیں کر پاتا تھا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مینجمنٹ کی ذمہ داری بھی ہمیں ٹیک اپ کرنی پڑی. اور اس طرح پھر بہت ساری جو کمپنیز تھی وہ ہماری ذمہ داری بن گئی, اور جب ہماری ذمہ داری بنی تو پھر ہم نے ایک پروفیشنلز کی ٹیم جو ہے وہ ڈیولپ کی. تو آپ ظاہر ایک آدمی تو یہ اتنا بڑا بزنس جو ہے وہ نہیں خود سنبھال سکتا ہے, تو اس کے لیے اچھی ٹیم چاہیے. تو اس میں بھی ہم بہت لکی رہے کہ ہمیں اچھے لوگ جو ہے, اچھی ٹیم جو ہے ملی, اور پھر بہت ساری انوویشنز ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گروپ کے طرف سے جو ہے بہت ساری نئی جو ہے فرسٹ ریٹ ان پاکستان, آئی تھنک جی فرسٹ ریٹ جو ہے وہ ان پاکستان. پھر ہم نے جب یہ مختلف ریئل اسٹیٹ کے جو ہے وہ سیکٹر میں گئے تو وہاں ہمیں ہمیشہ ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم کیا ایسا اسٹرکچر رکھیں کہ جو فلی ڈاکیومنٹڈ ہو, اور ساری جو ریگولیٹری ریئل اسٹیٹ میں بھی, اور ایسے سیکٹر میں جہاں کمپلیٹلی انڈاکیومنٹڈ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ ہم نے پروو کیا فیضان, ہم نے یہ پروو کیا کہ الحمدللہ آپ ہمارے جو ہم نے کوئی ابھی 20 ریٹس کے قریب جو ہے وہ رجسٹر کر لی ہیں. 20 ریٹس, اور کتنے ٹائم میں, یہ کتنا ڈیوریشن ہوا ہے؟ یہ مطلب ابھی ریسنٹ پیریڈ میں, کیونکہ جو ریٹ کا ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے وہ ابھی پچھلے 2 سال میں کافی ریلیکس ہوا اور بہتر ہوا. تو اس 2 سال کے اندر کوئی ہماری جو ہے وہ 18 کے قریب جو ہے وہ ریٹس ہم نے رجسٹر کروائی, جس میں ایک پرانی ہماری 2015 میں ڈولمن ریٹ جو ہے وہ پہلی تھی, وہ پہلی جو ہے وہ رینٹل ریٹ تھی. تھوڑا اس میں فار دوز پیپل ہو ناٹ فیملیئر ود ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ وچ از واٹ اے ریٹ از, تھوڑا سا گائڈ کریں گے واٹ از اے ریٹ اینڈ وائی از اٹ اے پریفرڈ انویسٹمنٹ ویکل فار ریئل اسٹیٹ؟ جی دیکھیے, ہمارے یہاں آپ کو پتا ہوگا اور آپ کے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ مختلف جو ڈیولپمنٹس ہیں, اپارٹمنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, آفس بلڈنگ ڈیولپمنٹس ہیں, پاکستان میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ بہت سارے انویسٹرز جو ہے دے گاٹ ٹوگیدر اور وہ پارٹنرشپ کر کے اس بزنس کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کا. کچھ لوگ ہیں کہ جو سول پروپرٹرشپ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو گروپ بن جاتا ہے تو کبھی وہ آفیشیلی پارٹنرشپ ہوتی ہے, کبھی انفارمل پارٹنرشپ ہوتی ہے. یہ جو ریٹ ہے یہ گروپ آف انویسٹرز جو ہے دے گیٹ ٹوگیدر, اور اس کے اندر جو ہے وہ یونٹ ہولڈرز بن جاتے ہیں, اور وہ ایک فنڈ سیٹ اپ کرتے ہیں. وہ فنڈ جو ہے وہ پھر اس ڈیولپمنٹ کے آنر ہوتے ہیں. بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کی جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹی جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے. ٹرسٹی جنرلی کوئی 1 بینکس جو ہے وہ ٹرسٹی ہو سکتے ہیں, یا سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان اس کے ٹرسٹی ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جو پراپرٹی کی ٹائٹل جو ہے وہ ان کے نام ٹرانسفر ہوتا ہے, اور چیک بکس جو ہے وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہے. تو جتنی بھی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ ہے وہ جو ہے سینٹرل ڈپازٹری آن بیہاف آف یونٹ ہولڈرس کرتی ہے. اس میں ایک ریٹ مینجمنٹ فرم ہوتی ہے, جو ریٹ مینجمنٹ فرم جو انویسٹرز کو مینیج کر رہی ہوتی ہے, اور سارے وہ پھر پروجیکٹ مینیجر کو اپوائنٹ کرتی ہے. پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس میں ایوری منتھ ایوری کوارٹر ان کو جو ہے وہ یونٹ ہولڈرس کو ساری جو ہے وہ پروگریس شیئر کرنی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے
جو ٹرسٹ ڈاکیومنٹ ہے جو بھی سارے پارٹنرز ہیں اس میں ہر طریقے کی چیز جو ہے وہ پہلے سے دینی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے بزنس جو ہے وہ چلائیں گی. تو اس سے اس میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, فلی ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے, اور سارے کے سارے. اور ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں جنرلی بہت کم لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. ٹرانسپیرنسی اور یہ ڈاکیومنٹیشن تو ہے ہی نہیں ریئل اسٹیٹ, وہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ الحمدللہ دونوں ہو رہا ہے, اور بہت ہی سکسیسفلی اللہ کے فضل سے کیا. آپ نے دیکھا کہ ڈولمن ریٹ کے ریٹرنس بھی انویسٹرس کو بڑے اچھے ملے. ابھی ہم نے جو ڈیولپمنٹل ریٹ گلوبل GRR گلوبل ریٹ جو ہے وہ ہم نے لانچ کی, تو وہ بھی الحمدللہ پہلے سال میں ہی اس نے 30% کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ دیا ہے. تو اور پائپ لائن میں موجود ہیں. اس وقت کوئی 120 بلین روپیز کی ریٹ جو ہے وہ رجسٹر ہو گئی, جس کی پروجیکٹ سائز جو ہے وہ 600 بلین ہے, 600 بلین ہے. تو اس میں جو انویسٹرز ہیں ایک ٹریڈیشنل انڈیویجول تو ہیں سو ہیں, لیکن اس میں بینکس, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, کارپوریٹس جو پہلے آتے نہیں تھے, پہلے جو اس سیکٹر میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بالکل. اور کیونکہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے, تو اس وجہ سے وہ سبسٹینشیل یونٹ ہولڈر ہیں, انویسٹر ہیں اس کے اندر. تو آئی تھنک پاکستان کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ فارمل سیکٹر سے لوگ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹر آئیں. تو اس سے ظاہر ہے کنسٹرکشن کا جو بینیفٹ ہے وہ اکنامی کو تو بہت زیادہ ہے ہی, کہ جاب کریشن کے اندر پھر 40 انڈسٹریز کے لگ بھگ جو ہے ان کو وہ سپورٹ کرتی ہے. پھر ہاؤسنگ کی اویلیبلٹی, آفس پریمائسز کی اویلیبلٹی جو ہے, یہ سب چیزیں ہونا. تو یہ سیکٹر جو ہے آئی تھنک سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے ریئل اسٹیٹ. تو اس لحاظ سے ایگریکلچر کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. تو اگر یہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہو اور فارمل سیکٹر اس میں پوری طریقے سے کرے, تو آپ کے ریسورسز کا پھر اس کے اندر پرابلم نہ ہو. اچھا, اس میں ایک ٹیکس بینیفٹ بھی ہوتا ہے ریٹ میں. ٹیکس بینیفٹ جو ہے اگر اس کو یوں تو ہے کہ اگر جو انیشلی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھا کہ اگر آپ ریٹ کو کوئی پراپرٹی آپ سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیپٹل گین ایگزیمپٹ ہے. پلس جو ڈیویڈنڈ جاتا ہے, ڈیویڈنڈ جو اگر آپ اس کا پروفٹس ہیں اس کا 90% ایز اے ڈیویڈنڈ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, جس پر ٹیکس ہے جو نارمل ٹیکس ہے, لیکن اگر 90% آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی اس ریٹ کی پروفٹ جو ہے وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہے. تو چونکہ وہ فلی ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے اور وہ 90% ایز اے ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو نارمل جو ٹریڈیشنل سیکٹر جو ہے وہ اس کو ادھر پروفٹ جو ہے وہ ڈسکلوز کر رہا ہوتا ہے. تو نیٹ بیسس پر FBR جو ہے وہ زیادہ ریونیو جو ہے وہ موبلائز کرتا ہے, بینیفٹ ہے. اور اس سے ڈاکیومنٹیشن اور دوسری چیزوں کا جو اگر یہ جو سارا ہے کہ جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سیل کو بھی انڈر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر جب سیل کو انڈر انویسٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی اپنی پرچیزز کو بھی جو ہے وہ انڈر انویسٹ کرتے ہیں, پھر ایون لیبر کو بھی جو ہے وہ کیش دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورا آپ کا ایک سائیکل آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ریٹ کو اگر ہم پروموٹ کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی بڑھے گی, ڈاکیومنٹیشن بڑھے گا, اور جو جنرلی ڈیزائر ہے سب لوگوں کی کہ بھئی ہمارے یہاں جتنا بھی ایکٹیویٹی ہو, اکنامک ایکٹیویٹی, وہ جو ہے وہ فلی ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے. کوئی رسکس ہیں, کوئی تھریٹس ہیں ریٹ کو آپ کی نظر میں؟ ریٹ کو تھریٹ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پالیسی میکرز میں اس میں ان کی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. چینج کیوں ہوتی ہے؟ اگر ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے تو انڈرسٹینڈنگ چینج کیوں ہوگی؟ یہ اس مسپرسیپشن کی وجہ سے ہے کہ یہ ٹیکس ایگزمپشن ہے اس میں. فار ایگزامپل یہ ابھی جو لاسٹ اس میں دوبارہ جب بھی ڈار صاحب آتے ہیں تو یہ ایگزمپشن جو ہے واپس کر دے. پہلے بھی انہوں نے جب پہلی ریٹ آئی تھی ریٹ, اس کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ سارا ختم کر دیا, تو پھر ریٹ آنا بند ہو گئی تھی. پھر دوبارہ خدا کر کے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انسینٹیو ریسٹور ہوا, تو پھر دوبارہ دیکھا کہ ہم نے اتنی ساری ریٹ ہوئی. پھر اس دفعہ جو لاسٹ بجٹ تھا اس کے بل میں موجود تھا وہ اس کی جو ہے ایکسٹینشن اس انسینٹیو کی, بٹ جب وہ ایکٹ آیا تو وہ ایکٹ سے جو ہے وہ نکل گیا, اور یہ بتایا گیا کہ یہ IMF جو ہے وہ شاید اس کو ایگری نہیں کرتا, تو اس کی بیس پر جو ہے وہ ودرا کر لیا. تو پھر دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹ آنا بند. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی
جو سیل آف پلاٹس پہ ایک پیریڈ کا ہے. اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ کی ہولڈنگ 6 سال کی ہے تو 6 سال سے پرانی کی ہولڈنگ جو ہے وہ ویسے ہی ٹیکس ایگزمپٹ ہے, 0 ٹیکس ہے اس کے اوپر. تو آپ اگر یہ دے رہے ہیں تو اگر کوئی بڑا کیپٹل گین ہونا ہے تو اس پہ تو ظاہر ہے وہ 6 سال سے پرانا ہی پرچیز ہوگی تو اس پہ بڑا کیپٹل گین ہوگا اور اس پہ ٹیکس کی امپلیکیشن. تو آج یہ جو ہے چیز موجود ہے, لیکن اس انسینٹیو کو دکھا کے ہم انویسٹرس کو جو ہے وہ کنونس کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اس انسٹرومنٹ کو فالو کریں, جس کا جو دوسرے ڈسپلنز ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فالو کرنے پڑتے تھے. اور اس فالو کرنے کے لیے ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل ہے, اور یہ ہے کہ آپ بڑے پروجیکٹس کریں گے. دیکھیں ایک صرف بلڈنگ آپ بنائیں گے تو وہ پاسبل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ انفارمل طریقے سے بنا دیا, لیکن آپ نے لمبا بڑا کام کرنا ہے تو چونکہ اس میں تو سارے پروفیشنلز ہوں گے اور وہ آپ کیش تو ڈیل خود نہیں کر سکتے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ فلی ڈاکیومنٹڈ ہو تو ہی جو ہے. تو لانگ ٹرم بگ پروجیکٹس میں ریٹ میک سینس, لیکن شارٹ ٹرم کسی نے ایک بلڈنگ کھڑی کرنی ہے یا ایک چھوٹی سی سوسائٹی بنانی ہے, اس میں وہ ریٹ والا مائنڈ سیٹ شاید نہ آئے. وہ نہ ہے, اور وہ یہ کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کیش ہو گیا, میں نے ٹیکس بچا لیا, رائٹ, لیکن وہ گرو نہیں کر سکتے. وہ گرو نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے گرو کرتے جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے. بحریہ ٹاؤن میں ریٹ کیوں نہیں ہے؟ جو ہے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم نے راوی اربن میں جو ہے وہ کمپٹیٹیو بیڈنگ میں ہم نے ون کیا, اور اس میں ہم نے کوئی 8-10 کارپوریٹس کو کا کنسورشیم بنایا اور اس کنسورشیم نے اس کو ون کیا. تو اس پر جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا بھئی یہ کون لوگ آ گئے, تو انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہے وہ بڑا ڈاکیومنٹڈ کام کرتے ہیں ریٹ کا, آپ بھی اس کو دیکھیں. تو بولا یہ تو اچھی بات ہے, آپ مجھے بتائیں. تو پھر ہم نے جو CBD کا بٹ کیا لاہور میں, تو اس میں جو ہے بحریہ ٹاؤن ہمارا کنسورشیم پارٹنر بنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور ہم بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے فیوچر پروجیکٹس میں اس انسٹرومنٹ کو بھی جو استعمال کر سکیں. لیکن اگر آپ لارج اسکیل اربن ڈیولپمنٹ دیکھیں تو بحریہ ٹاؤن از دی لارجسٹ ایٹ دس پوائنٹ. انہوں نے تو ریٹ کا استعمال نہیں کیا, اور جو کیا ہے ان کے سامنے ہی ہے. تو ہاؤ ڈڈ دے پل اٹ آف ایٹ سچ اے اسکیل کہ ریٹ کے بغیر انہوں نے یہ سب کام کر لیا؟ انہوں نے یہ کر لیا, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر سکسیشن کے ایشو ہیں. دیکھیں نا, ایک کارپوریٹ باڈی ہے تو اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ بہت ہمیشہ رہتی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ نے انڈیویجولی کوئی کام کر بھی دیا تو اس پہ بہت زیادہ لوگوں کے کوشچن مارک ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے خدا نخواستہ اس کے بعد جو ہے وہ کیسے ہوگا, کیا ہوگا. اچھا, یہ ریٹ میں پرابلم نہیں آتی؟ یہ ریٹ میں نہیں آتا کہ اس کے سارے جو مینیجرز ہیں وہ پروفیشنلز ہیں. رائٹ. ریٹ کے جو جتنے بھی بورڈ ہوتا ہے, اس کے جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, وہ جو ہے SCCP کے اپروول کے بعد وہ بن سکتا ہے. وہ کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ نہیں, اور نیچے ٹیم بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ ہوتی ہے. اسی طرح پروجیکٹ مینیجر بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, تو وہ پروجیکٹ مینیجرس کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, ریٹ مینیجر کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ پرپیچول ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ انسٹیٹیوشن بن گیا تو وہ انسٹیٹیوشن پھر بڑھتا رہتا ہے. اور دنیا بھر میں بڑی تیزی سے یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. تو ابھی تو یہ ہم اپارٹمنٹ بلڈنگز اینڈ آفس بلڈنگز اور اس کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ریٹس جو ہے وہ ایگریکلچر میں بھی جا سکتی ہیں, وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹے آدمی کو بھی دیکھیں نا, ایک ریئل اسٹیٹ میں کوئی چھوٹا آدمی تو انویسٹمنٹ کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, وہ کروڑوں کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ریٹ میں ہیں اور اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں تو ایک 10,000 روپے کا انویسٹر بھی جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. تو وہ چھوٹے انویسٹرس کو بھی یہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس چھوٹی موٹی سیونگز ہوتی ہیں. بائی دا ٹائم وہ اتنا پیسہ جمع کرتے ہیں کہ وہ کوئی گھر خرید سکیں یا کوئی آفس خرید سکیں, اس کی ویلیوز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر چھوٹی سیونگز ہیں اور آپ نے ریئل اسٹیٹ میں پوزیشن لے لی اور اس میں لگا دیا, شیئرز آپ نے لے لی, اوور اے پیریڈ ٹائم وہ گرو کیا اس نے, اور گرو کرنے کے بعد پھر ایک وقت کے بعد آپ کی سیونگ اور جو پہلی انویسٹمنٹ کی ہے اس کو گروتھ کر کے آپ بھی ایک اپنی. تو ایز آپ نے شیئرز اگر ریٹ میں لے لیے, وہ شیئرز 6 سال بعد کیپٹل گینز نہیں ہوتا ان شیئرز کے لیٹس سے سیل کرنے پہ. اس کے اندر جو دوسری سیکیورٹیز کے اندر جو ٹیکس رجیم ہے, تو ابھی تو جو ہے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ وہاں بھی 6 سال جو ہے
کے بعد اگر 6 سال کی ہولڈنگ پیریڈ ہے تو کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں اچھا، اس میں بھی ہوگا. سیم یہ اور آپ کا ریئل اسٹیٹ دونوں کو جو ہے وہ اب ایٹ پار ہے. ایٹ پار ہے. تھوڑا سا میں آؤں گا اسٹاک مارکیٹ کی طرف. آپ کہیں گے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈر ویلیوڈ ہیں، سب کہتے ہیں یہ. ان کی ویلیو کیسے بڑھے گی کہ اگر ہم فورن انویسٹر نہ لا سکے؟ کیونکہ فورن انویسٹر تو اسی مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے جہاں اس کی لیکوڈیٹی ہو کہ بھئی میں پیسے لاؤں، انویسٹ کروں اور کل میں مجھے بیچنے ہوں، میں بیچ کے پیسے واپس نکال لوں. لیکن اس ملک سے پیسے نکالنا ایک اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے لارج کارپوریٹس کے لیے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ کس طرح اٹریکٹ کریں گے مارکیٹ کی ویلیویشنز کریکٹ کرنے کے لیے. اور اگر مارکیٹ ویلیویشنز باہر کے انویسٹمنٹ سے کریکٹ نہیں ہوں گی، اور لوکل انویسٹر تو از لٹرلی اے فریکشن آف اے پرسینٹ of a fraction of the percent of the population invests in the stock market. تو مارکیٹ کس طرح گرو کرے گی؟ یہ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ انڈر ویلیو نہیں، بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے اس وقت. اور اس کے کوئی 3-4 بڑے ریزنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی ہیں. جب آپ کا رسک فری ریٹرن جو ہے وہ ہائی ہو تو پھر ڈیفینیٹلی جو ایکویٹیز کی ویلیوز جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، گر جائیں گے. تو اب آپ کی جو رسک فری ریٹرن جو ہے وہ اگر ہم 5 سال کا بھی لیں تو اس وقت 16% ہے، اور ظاہر سال کا تو جو ہے وہ 20% اور پلس ہے. تو پھر لوگ جو ہے اس کے اندر رسک پریمیم ایڈ کرتے ہیں تو پھر ان کا آسکنگ ریٹ جو ہے وہ 25, 28, 30% بن جاتا ہے. 25, 28, 30% کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ 3, 3.5 کا ہے. ہم اس وقت جو ہے وہ ایوریج ہی 3 کے قریب جو ہیں وہ ہیں. تو ایک تو یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم جو ہے وہ اس کی ویلیو کو جو ہے وہ ڈپریس کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ اپنا ٹوٹل ریٹرن دیکھتے ہیں. وہ اگر انہوں نے ڈالرز کے کو کنورٹ کر کے انویسٹ کیا یہاں سیکورٹیز مارکیٹ میں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس سیل کر کے جا رہے ہیں تو ان کو جو کیپٹل گین مل رہا ہے ویزا وی روپی ویلیو جو ہے وہ کتنا ڈپریشیٹ ہوا ہے. تو وہ جو یہ ریٹرن انہوں نے یہاں کمایا ہوتا ہے اس میں روپی کو ڈپریسیشن کو جب جو ہے فیکٹر ان کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کے پاس ریٹرن جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ جو ہے وہ ہماری اکنامی میں ویکنیس آنا شروع ہوئی تو انویسٹرز جو ہے فورن انویسٹرز نے اس کو پہلے سے ہی جو ہے پیسے نکال لیا اور پیسے نکالنا شروع کیا. اور ہمیں ایک وقت میں جو ہے وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ وہ $9 بلین ہوا کرتے تھے، آج $1 بلین سے بھی کم ہے. تو کچھ تو انہوں نے پیسے جو ہے نکال لیے، کچھ ویلیوشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے انہوں نے ایک جگہوں کو جو ہے وہ تو ڈاکیومنٹ کر لیا پوری طریقے سے، لیکن اور دوسرے ایونیوز آف انویسٹمنٹ ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. کون سے 2 ڈاکیومنٹ ہو گئے؟ یعنی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ فلی ڈاکیومنٹڈ ہے، اور دوسرا یہ ڈپازٹس وغیرہ اور یہ سارا رہتا ہے. اور یہی جو ڈاکیومنٹیشن آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے نام سے سارے سیکیورٹیز بک ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی. اتنی نہیں تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھی، ویلیوشنس بھی جو ہے وہ زیادہ تھی، اس لیے کہ مختلف سیگمنٹ آف انویسٹر سے پیسہ جو ہے وہ آ رہا تھا. اور ایک وقت تو یہ تھا جب میں اسٹاک ایکسچینج کا چیئرمین تھا کہ وی یوز ٹو ٹریڈ مور دین 3 کنٹریز کلیکٹیولی. فار ایگزامپل پاکستان کا ایوریج ڈیلی ٹرن اوور جو ہے وہ ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، یہ 3 کنٹریز کی جو اسٹاک ایکسچینجز تھی ان کے ٹرن اوور کلیکٹیو ٹرن اوور سے ہم زیادہ ٹرن اوور کرتے تھے. اور یہ کب کی 90s اور اب یہ 2004 کے آس پاس جو ہے، تو اس وقت تک یہ ریجیم چل رہا تھا اس طرح کا. ہاں تو اس کے بعد پھر یہ ہوا نا سارا کہ انہوں نے ڈاکیومنٹیشن، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن آپ جو کمپٹیٹیو ایونیوز آف انویسٹمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ اتنا فلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، وہاں بلیک منی جو ہے وہ پارک ہوتی ہے، تو اس لیے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، ریٹرن زیادہ ہوتے ہیں زیادہ. اور کموڈیٹیز جو ہے کموڈیٹیز میں نہیں ہوتا، کموڈیٹیز میں، اور وہ آئی تھنک کافی وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی خالی پلاٹس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ اس کو بھی اکنامی میں کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آپ کو انشور کرنی ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کو بھی اسی طریقے سے ڈاکیومنٹ کیا جائے
اور کموڈٹی سارے جہاں بھی ٹریڈنگ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں سارے سیکٹرز کو اسی طرح جی ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرا پاسبل ہے. اور پھر یہ جو ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, گولڈ کی انویسٹمنٹ ہے, یہ سب جو ہے وہ ادھر آپ نے کھلی چھٹی رکھی ہوئی ہے. وہ کھلی چھٹی رکھی ہوئی ہے, وہ ہماری جو ہے وہ ان اے وے جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں میری نظر میں. تو کیا آپ یہ جو اتنی ڈی ویلیوشنز ہم نے دیکھی اس میں ایک بڑا فیکٹر بھی جو ہے وہ اس چیز کا بھی تھا. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں اس طرح سے انڈاکیومنٹڈ, دے آر اینٹی اسٹیٹ کیریکٹرز. جی یہ بالکل آئی تھنک ٹھیک نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ فلی ڈاکیومنٹڈ اس میں کریں. اور یہ پالیسی میکر کا کام ہے زیادہ کہ وہ اس قسم کا ریگولیٹری انوائرمنٹ ڈیولپ کرے کہ سب ایٹ پار ہوں. جب ایٹ پار ہوں گے اور پھر اس کو پرائرٹی دی جائے کہ جس میں جو سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ڈیزائربل ہے. تو آپ یہ ہے کہ ایسے سیکٹر فار ایگزامپل اگر آپ اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انڈسٹریلائزیشن کے لیے انسٹیٹیوشنس جو ہے سیٹ اپ کرنے کے لیے وہ ساری انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ رول ہے. تو اس کو آپ کو جو ہے وہ انکریج کرنا. ایون ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے یعنی پلاٹ انویسٹمنٹ نہیں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ از آلسو ان دی انٹرسٹ آف دی اکنامی اینڈ پیپل. تو اس کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں. تو آپ پالیسی اس طریقے کی بنائیں کہ لوگ وہاں انسینٹیوائز ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ان ایریاز میں جو ہے وہ جائے. تو ایک یہ تیسرا جو ہے تو آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ جو آپ نے پہلے کہا, پھر آپ نے کہا کہ جو فورن انویسٹرز تھے روپی ڈی ویلیویشن, پھر آپ نے بات کی روپی ڈی ویلیویشن کی جو فورن انویسٹمنٹ کے اندر, اور پھر ڈاکیومنٹیشن کی بات کی. پھر ڈاکیومنٹیشن. تو یہ تین بڑے اہم جو ہے وہ فیکٹر ہے. چوتھا ہے لیکن وہ بھی لیک آف ایجوکیشن ہے. لوگوں کے پاس جو ہے پاکستان میں ذرا ایجوکیشن کم ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دی کمپنی اکنامی اس کو جو ہے کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے آسان ہے کہ پلاٹ خرید لیا, ایک عام آدمی کے آسان ہے کہ بینک میں انہوں نے جو ہے وہ ڈپازٹ کر دیا. تو وہ ہے بیچ میں جو ٹریڈرز ویڈرز ہوتے ہیں تو وہ پھر کموڈیٹیز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن اسٹاک مارکیٹ میں یہ ہے کہ آپ کو کچھ نالج جو ہے وہ چاہیے تاکہ آپ اویئرنیس پہ کام ہو سکتا ہے کہ لوگ اور لوگ انویسٹ کریں اسٹاک مارکیٹ پہ. جی بالکل ہو سکتا ہے. کس طرح سے اس پہ آئی تھنک یہ چینلز کو جو ہے کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹی وی چینلز, اس میں ٹی وی چینلز جو ہیں ان کی, اسٹاک ایکسچینج ہے, ایس سی سی پی ہے. کون فنڈ کرے گا یہ اویئرنیس کیمپین؟ اسٹاک ایکسچینج آئی تھنک کمپنیز کریں گی. اسٹاک ایکسچینج پہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں وہ کریں گی, وہ بینیفیشریز ہیں تو وہ ان کو بالکل کرنا چاہیے. ٹریڈنگ بڑھے گی, ویلیو بڑھے گی. ٹریڈنگ بڑھے گی, ویلیو بڑھے گی تو وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے. اب بات کرتے ہیں ایک سلائٹلی ڈفرینٹ ٹاپک پہ. ایک آپ سے یہی میں ڈسکس کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے. کچھ لوگوں کا ویو ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سبسڈی ڈریون کنٹری ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ سارے بڑے بزنسز آر سبسڈی ڈریون. آپ فرٹیلائزر دیکھ لیں, آپ ٹیکسٹائلز دیکھ لیں, ایل ٹی ایف ایف ہو گیا, ای آر ایف ہو گیا, آپ کوئی نہ کوئی طریقے میں سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں لارج انڈسٹری کو. اور اگر آپ یہ سبسڈیز ہٹا دیں لارج انڈسٹری میں سے تو وہ انڈسٹریز ایز آپریٹنگ یونٹس آر ناٹ ایفیشینٹ. وہ گلوبل ایفیشنسی لیولز پہ نہیں آپریٹ کرتی, اور یہ صرف اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ اسٹیٹ ان کو سبسڈائز کرتا ہے. آپ اسٹیٹ ایئر لائن دیکھ لیں, وہ تو خیر لائف سپورٹ پہ ہے. از دس یور ویو ایز ویل؟ آر وی اے سبسڈی ڈریون کنٹری؟ کیونکہ آپ کے انٹرسٹ تو سیمنٹ میں ہیں, فرٹیلائزر میں ہیں, وچ آلسو گیٹ سبسڈی ان فارم آف انرجی کی سبسڈی بھی ہوتی ہے وہاں پہ. تھوڑا اس پہ بات کریں گے. جی آئی تھنک یہ امپریشن اتنا ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اون جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے. وہ را مٹیریل میں کوئی ان کو جو ہے وہ سبسڈی نہیں ہے, بلکہ ان کو انرجی جو ہے وہ جتنے ریجنل کنٹریز ہیں اس سے مہنگی ملتی ہے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریجنل کنٹریز سے جو ہے وہ زیادہ اونچے ہیں. اس کے باوجود وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ کمپیٹ کر رہی ہے. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کیوں آئے گا؟ انویسٹمنٹ تب آئے گا اگر آپ ریئل سیکٹر میں جو ہے وہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ جہاں آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو اور آپ کے پاس جو ہے اسکلفل لیبر ہو اور اس کی کاسٹ کم ہو. تو پورا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو گیم ہے وہ تو یہ ہے نا کاسٹ افیکٹونیس, کاسٹ آربیٹراج ہے سارا. کاسٹ آربیٹراج. تو آپ جتنا اگر کاسٹ افیکٹو ہوں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی. لیبر تو ہماری سستی ہے, یہ تو ہے گیون. ہاں, لیکن اس کی ایفیشنسی کے بارے میں جو ہے وہ کمپلینس ہیں. بٹ اس کے باوجود جو ہے پھر بھی بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ سستی ہے. لیکن جو دوسرے فیکٹرز ہیں
وہ جو ہے وہ کافی نگیٹو ہیں. انٹرسٹ ریٹ جو ہے انرجی سیکٹر, اور ابھی تو جو انٹرسٹ ریٹ ہو گئے ہیں, جو ٹیکس کے ریٹ ہو گئے ہیں, اس میں جو ہے وہ تو آئی تھنک, اور پھر یہ کنٹینیوس ڈیویلیویشن جو ہے, اس میں جو ہے وہ گزارا کرنا انڈسٹری کے لیے بہت ہی چیلنجنگ, بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو وہ اچھا, اب وہ کبھی کبھار یہ بات ان سے ہوتی ہے کہ ٹیکسٹائل میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں جو ریجنل یہاں کنٹریز ہیں یا کمپٹیٹرز ہیں ہمارے, وہاں جو ریٹ ہے وہی ریٹ ہم کو آپ دیں, ہمیں کراس سبسڈی جو ہے وہ کہ ہم پہ لوڈ نہ کریں اس کو, اس قسم کی ان کی ڈیمانڈ رہتی ہے. دوسری آپ فرٹیلائزر کریں, فرٹیلائزر میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہ سبسڈی, ان کو نہیں سبسڈی دی جا رہی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایکچولی وہ فارمرز کو سبسڈی دی جا رہی ہوتی ہے. تو جتنا یہ گیس پرائس, ریڈیوس گیس پرائس جو فرٹیلائزر کو ملتی ہے, وہ اس کا جو کاسٹ ہے وہ کوئی 800 روپے پر بیگ بنتا ہے. جبکہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم جائیں تو وہاں سے ہم جو فرٹیلائزر یونٹس ہیں وہ 50% آدھے پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت اگر آپ امپورٹڈ یوریا منگواتے ہیں تو 7,700 روپے پر بیگ پڑتی ہے. یہاں آج ریٹ 3,400 روپے ہے. اتنا فرق ہے. تو اتنا فرق ہے. تو اس جو یہ 4,000 روپے کم پہ جو یہاں یوریا مل رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن صرف جو ہے وہ 800 روپے پر بیگ ہے. یعنی کہ اگر وہ ایڈ کر دیں تو بیلنس جو ہے وہ یہ انڈسٹری ہے کہ جو فارمرز کو, ایگریکلچر کو جو ہے وہ سبسیڈائز کر رہی ہوتی. تو اس پہ چونکہ وہ جو سارے یونٹس ہیں یہ کافی کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے کہ اس کے لیے آپ کو بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے, اور اس کے پھر وہ ایبسولوٹ پروفٹ آتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے. لیکن جب آپ ان کے اندر ریٹرن آن انویسٹمنٹ اینڈ ریٹرن آن ایکویٹی دیکھیں تو کسی اور سیکٹر سے کوئی زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ اگین یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے. کچھ اور جو دوسرے سیکٹرز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی باؤنسر کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ کھیل لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں اور اس کو یہ فرٹیلائزر کو اس طرح کرتے ہیں. کیا سیمنٹ میں اور شوگر میں بھی یہی ہے؟ جی, سیمنٹ میں بھی آئی تھنک کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ سبسڈی نہیں ہے بلکہ اس کے ٹیکسز ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ سیلس ٹیکس, ایکسائز ڈیوٹی, پھر اس کی اگر آپ نیا یونٹ لگاتے ہیں تو امپورٹ پر جو ہے وہ ڈیوٹی ہے. اس کے اوپر پھر ایڈوانس سیلس ٹیکس جو ہے وہ بہت ہیوج ہوتا ہے, جو کبھی ریفنڈ جو ہے وہ نہیں ملتا ہے. تو ایز سچ مجھے ایسا یہ اگر کہنا کہ بھئی یہاں سبسڈی ڈریون ہے تو وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اس سے آپ ایگری نہیں کرتے. فرٹیلائزر سیکٹر میں آپ کافی عرصے سے ہیں. اس ملک میں گیس کی کمی اب آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وی ور اے کنٹری جہاں پہ گیس ہی گیس تھی سوئی کے اندر. اگر if you had to redo the gas policy over time, what would have been the policy? یہ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ غلطی ہوئی کہ گیس ختم ہو گئی, انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی اور ساری جو گیس ہے وہ گھروں میں جلائی گئی رات میں چولہے آن چھوڑ کے؟ یہی غلطی ہوئی. یہی غلطی اور سی این جی بھی غلطی. اس کو مجھے پتا ہے, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس سبجیکٹ کو. اور اس میں جو ہے وہ یہی ہوا کہ ہم نے گیس جو ہے وہ چولہوں میں جلا دی, اور انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ پروسیسنگ کے لیے خاص طور پر ہم نے جو ہے اس کی توجہ نہیں دی. کتنا نقصان ہوا؟ تو اس کی وجہ سے بہت ہیوج نقصان وہ دیکھیں نا, آپ بھی سنتے ہوں گے, میں بھی سنتا ہوں کہ وہ کنٹریز کے جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کے یہاں بھی پائپ لائن گیس نہیں موجود ہے. وہ بھی جو ہے LPG سے ہی جو ہے وہ کوکنگ کر گھر چلتے ہیں. بہت سارے اور کنٹریز میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں انڈسٹری کو جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے ڈومیسٹک کو جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہے. پھر وہ جو CNG کارز کا کلچر چلا تھا جس کی وجہ سے ان اکاؤنٹڈ فار گیسز بڑھ گئی تھی, ایگزیکٹلی اس پہ کسی نے شور نہیں کیا اس دور میں؟ آپ بھی تو شور تو کرتے تھے لیکن شور سننے والے نہیں تھے. ہمارا تو شور ویسے بھی کوئی نہیں سنتا ہے. تو جو ہے وہ ایک ایشو تھا کہ اس میں جو ہے وہ پرائرٹی. پھر یہ ہے کہ
تمام جو پولیٹیشینز ہیں وہ پھر گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اگر اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے گیس کنیکشن دیں گے تو ہم کو ووٹ ملیں گے. تو ان کی کنسیڈریشن جو ہے وہ ملک کا لانگ ٹرم انٹرسٹ نہیں ہے, ان کے یہ کہ مجھے ووٹ کیسے جو ہے وہ ملیں گے. تو یہ پالیٹکس میں شکار ہو گئی پوری گیس. پالیٹکس میں ساری ہماری پوری اکنامکس جو ہے وہ پالیٹکس کا شکار ہے, اور اس کی وجہ سے ہم میرٹ کے فیصلے جو ہے وہ کرنے میں جو ہے نہیں کر سکیں, اور نہیں کر سکیں تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑا, عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ کوئی بھی کنسیشن ہے, وہ کنسیشن کوئی پولیٹیشین اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا ہوتا, کوئی پرائم منسٹر اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا ہوتا. صحیح بات ہے. وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایکسچیکر ہے, اس پہ ہے, اور وہاں جب بھی شارٹ فال آئے گا تو وہ لوگوں سے ہی جو ہے وہ وصول کیا جائے گا, اور ٹیکسوں کی صورت میں جو ہے وہ لیا جائے گا. تو یہ بھی جو ہے لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. جہاں جہاں یہ IMF جو آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ سخت کنڈیشنز ہیں, ان کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ان کی یہی کہتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اس پہ جو سبسڈیز ہیں وہ سبسڈیز آپ دیں تو بجٹڈ سبسڈی ہو, یا ان بجٹڈ سبسڈیز جو ہے وہ نہ دیں کہ جس سے یہ سرکولر ڈیٹ اور یہ سب جو ہے وہ کریٹ ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یعنی جو یوزرس چارج ہے, یوزرس چارج تو آپ کو ریکور کرنا ہے نا. ایک چیز کی اگر کاسٹ ہے, وہ کاسٹ اگر آپ کنزیومر سے ریکور نہیں کریں گے تو وہ تو جس کو کہتے ہیں کہ قانون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے گا. تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جہاں جس چیز کی کاسٹ ہے, اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ کاسٹ جو ہے وہ منیمل ہو ہر جگہ پہ. بہت جگہوں پہ ہے کہ جہاں انیفیشنسیز کی وجہ سے, رانگ پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ کاسٹ ہائی ہے. خاص طور پہ جب انرجی سیکٹر ہم دیکھتے ہیں تو انرجی مکس جو ہے وہ صحیح طریقے سے, سینسیبل طریقے سے جو ہے وہ ہم نے نہیں ڈیولپ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاسٹ ہماری کئی اور ملکوں کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ہے. ابھی ہم نے بات کی انرجی, سوال میں کون سا پوچھوں, اتنے سارے سوال ہیں میرے پاس آپ کے لیے. پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ ابھی ہم نے بات کی لیٹس سے گیس انڈسٹری کی. گیس ہمارے سامنے, فرام ہیونگ گیس کمنگ آؤٹ آف دا گراؤنڈ فار فری, آج ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے. آپ کی نظر میں اگلے 10 سال میں اس طرح کی اور کون سی انڈسٹریز ہیں جو ختم ہو جائیں گی پاکستان میں؟ آپ تو ریسرچ ڈریون کمپنی چلا رہے ہیں, تو یہ تو جواب آپ کے پاس ہوگا اس کا. جی, آئی تھنک دیکھیں جو انٹرنیشنلی جو آٹومیشن ہو رہا ہے, ہم آئی تھنک اس میں کافی پیچھے ہیں. آٹومیشن ایز ان لیٹس سے یا آپ مینوفیکچرنگ سائڈ پہ آئی ٹی کا استعمال جو ہے جی وہ, اور اسی کی وجہ سے ہم جو نئی انوویشنز جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ پھر جو ہے کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہیں جو نئی چیزیں ہیں ساری, تو اس میں ہم کافی بیہائنڈ. بٹ اس کی ایک وجہ ہے نا, دیکھیں اگر آئی ٹی انوویشن لائیں گے آٹومیشن کسی بھی کمپنی میں, اس کی جو لائسنسنگ کاسٹ ہے, چاہے SAP لیں, اوریکل لیں, اور آپ پورا اپنا فیکٹری یا یونٹ یا اپنا ہاسپٹل یا جو بھی آپ کا بزنس ہے اس کو ڈیجیٹائز آٹومیٹ کر رہے ہیں, وہ لائسنس کاسٹ تو آپ ڈالرز میں دے رہے ہیں. ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے, آپ کا پروڈکٹ اس ریٹ پہ, اس پرائز پہ کمانڈ نہیں کر پا رہا پروفیٹیبلٹی, تو کیسے ہم آٹومیٹ کریں گے اپنے سسٹم؟ کاسٹ بینیفٹ, جہاں کاسٹ بینیفٹ آپ کی فیور میں ہے, کم از کم اس کو تو کر لیں نا. یعنی آپ تو ہر چیز کی انویسٹمنٹ کو یہ دیکھیں گے کہ بھائی میں یہ کاسٹ انکر کر رہا ہوں اور اس کا مجھے بینیفٹ جو ہے میں نیٹ گینر ہوں یا نیٹ لوزر ہوں. تو جہاں جہاں آپ نیٹ گینر ہیں وہاں تو جو ہے اس کو آپ اڈاپٹ کریں. اور ہم بہت عرصے سے ہماری یہ آئی ٹی ایکسپورٹ کو جو ہے وہ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم کوئی سگنیفیکنٹ اس میں کوئی سکسیس ہمیں نہیں ہوئی. ہم پوٹینشیل کی بہت بات کرتے ہیں کہ اس میں بہت جو ہے وہ پوٹینشیل ہے, کیا وجہ ہے, لیکن اس میں آئی تھنک یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں ان میں مجھے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ لگتا ہے, اور ایک اونرشپ میں جو ہے وہ مجھے کا پرابلم جو ہے وہ لگتا ہے. اونرشپ کا تو ہمیں اکثر مجھے تو یہ نظر آتا ہے مینی اے ٹائم کہ پولیٹیشینس کو جو ہے وہ پاکستان کی بیلنس شیٹ کا بھی جو ہے وہ صحیح اندازہ نہیں ہے, نہ انہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈسیشن جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں کر پاتے, اور مینی اے ٹائم وہ پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوتے. اس میں سب کو سر جوڑنے کی ضرورت ہے, اور ملک کو اپنا ملک اپنا گھر سمجھنا ہے. ملک یہ ہم بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یہ آپشنز ہوتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں گا,
تو یہ تو آپشن کوئی نہیں ہے کہ میں باہر چلا جاؤں گا اپنا گھر چھوڑ کے. تو کوئی سارے بڑے اسٹیٹ کہہ رہے ہیں بھائی ٹیکس ہم جو ہے 6 مہینے باہر گزاریں گے تاکہ پاکستان ٹیکس بہت غلط ہے. تو اس پالیسیز کو جو ہے وہ ٹھیک بھی کرنا چاہیے. آپ کیسے روک سکتے ہیں اور ان کو پالیسیز کے ذریعے جو ہے وہ روک سکتے ہیں کہ آپ ان کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ نہ پرووائڈ کریں کہ جس سے کہ جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ ان کے جو بینیفٹس ملتے ہیں کچھ وہ وتھ ہولڈ کر لیں اگر وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. جی ہاں, وہ جو اس کے اندر جو ہے وہ سوچ بچار کر کے یہ والی اس ٹرینڈ کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے. چیک تو ہو سکتا ہے نا ان چیزوں سے. تو آٹومیشن کی کمی آپ کو لگتی ہے اینی سیکٹر جہاں پہ آٹومیشن نہیں ہو رہی وہ افیکٹ ہوگا فار شور؟ ڈیفینیٹلی. اور اس میں پھر ظاہر ہے کاسٹ ایفیشینسی کے جو ہے وہ ایشوز آتے ہیں. جیسے اب انرجی ہے, ہمارا اگر سیمنٹ یونٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی کاسٹ وہاں انرجی کی ہے. تو اس انرجی میں بہت زیادہ جو ہے وہ گنجائش ہے کہ ہم جو ہے وہ کاسٹ ایفیشینسی لائیں, اور کاسٹ ایفیشینسی لائیں گے تو ہی ہم جو ہے وہ ونر ہوں گے, کیونکہ وہاں سب سے بڑی کاسٹ ہے وہ. پھر اس میں ڈیفینیٹلی یہ فائنینشیل کاسٹ بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور پھر اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جیسے زیادہ بڑھے گی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بہتر ہوگی. زیادہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہوگی تو کاسٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گی. تو بہت سارے جو ہے وہ ایسا نہیں, پاکستان مجھے تو لگتا ہے ایز اے وائبل کنٹری اگر صحیح طریقے سے مینیج ہو, اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا ایگزٹ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس ڈیفیکلٹ حالات میں ہے تو اس کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے. تو اٹ از اے مینجمنٹ پرابلم رائٹ ناؤ. مینجمنٹ پرابلم ہے. تو اس میں چلے میں فلپ کر دیتا ہوں سوال کو. وچ سیکٹر از دا موسٹ پرومسنگ فار دا نیکسٹ 5 years؟ آئی تھنک ابھی جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, اور یہ چیف آرمی اسٹاف کہہ رہے تھے, اور جو SIFC بنا ہے وہ SIFC میں انہوں نے جو سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے اس میں ایگریکلچر, مائننگ, IT, اور انہوں نے ڈیفنس پروڈکشن رکھا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, کنسٹرکشن ہونا چاہیے. تو وہ میں نے سوال کیا ان کو چیف کو کہ بھئی آپ یہ ریئل اسٹیٹ آپ نے کیوں اس کو نہیں رکھا, یہ تو بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے. تو انہوں نے کہا میں اگر وہ رکھوں گا میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا, میں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ DHA بیچ رہے ہیں. تو ہم نے کہا DHA آپ اس طرح اگر ڈریں گے, آپ تو میرٹ دیکھنا ہے آپ کو, تو DHA کو ریٹ بنا دیں. ہاں تو ریٹ بنا دیں, اس کو کر لیں. باقی تو آئی تھنک آپ کریں یا نہ کریں, بٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر از ویری امپورٹنٹ سیکٹر, اور اس میں انویسٹرس کے لیے اپورچونیٹیز بھی ہیں. تو یہ اگر ہم ان کو کنسنٹریٹ کریں, ایگریکلچر میں جو ہے وہ اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم بھی بہت شارٹ ہے, جلدی جو ہے وہ ریزلٹس آ سکتے ہیں جو انہوں نے کام جو ہے شروع کر دیا. مائننگ میں چونکہ ہم یہ ریکارڈک کے اندر جو ہے وہ ایکٹیولی شامل تھے تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا اس کا پوٹینشیل ہے. بلکہ وہ بیرک گولڈ کی جو ٹیم یہاں آئی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی جب وہ وزٹ کر کے آئی ریکارڈک اور ہمارے آفس پہ آئی تو انہوں نے یہ کامنٹ دیا کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. بولے افریقہ میں ہم جاتے ہیں اتنا ڈیپ جا کے جو ہے ہمیں یہ کوپر اور گولڈ جو ہے ملتا ہے, ہم یہاں گئے تھے تو ہمیں تو اوپر سرفیس پہ نظر آ رہا ہے. تو بولے سرفیس پہ نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے, پاکستانی کس قسم کے لوگ ہو آپ. یہ کس ایریا میں تھا یہ ریکارڈک اچھا ریکارڈک پہ ہی کاپر تھا. تو اس طریقے کا جو ہے وہ ان کے کامنٹس تھے. تو یہ جو پوٹینشیل ہے, یعنی ہر آپ جب بھی کسی فارن انویسٹر سے بات کریں, ڈپلومنٹ سے بات کریں, تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل از ہیوج, اور واقعی ہے بھی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے تحاشا قدرتی وسائل سے نوازا ہے, صرف ہمیں اس کو جو ہے کنورٹ کرنا ہے, اس میں مونیٹائز کرنا ہے. یہ جو مینجمنٹ پرابلم کا ایک آپ نے ذکر کیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پریزیڈینشل سسٹم جیسے US میں ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی ٹیم اپوائنٹ کرتی ہے جو منسٹریز یا ڈپارٹمنٹس لیڈ کرتی ہے, سیکرٹری آف کامرس, سیکرٹری آف اسٹیٹس ہے, وہ سارے اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو بیلنس شیٹ نہیں پڑھنی آتی. ظاہر ہے وہ جن علاقوں سے نکل کے آ رہے ہیں وہ پبلک ریپرزینٹیو ہیں, ان کی نالج میں ڈفرینسز ہوں گے, ٹریننگ ایجوکیشن میں ہوگا فرق, گاؤں سے آ رہے ہیں. کیا منسٹیریل پوزیشنز میں جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں وہاں پہ ٹیکنوکریٹس اپوائنٹڈ بائی دا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ وہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارا؟ کیونکہ ہم تو ایک برٹش سسٹم کو لے کے چل کے آ رہے ہیں, ہم نے کبھی بھی اس سسٹم کو ماڈیفائی نہیں کیا ہے. کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ کیا آپ بلیو کرتے ہیں اس سسٹم میں؟ نہیں, پریزیڈینشیل سسٹم کو بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے پاکستان میں,
اور یہ بھی کیا آئی تھنک اس میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سسٹم کوئی بھی ہو لیکن جو ذمہ دار لوگ ہوں ایک تو وہ سنسیئر تو ہوں ہی لیکن وہ امپاورڈ بھی ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ڈیسیژن میکر یا جو جن کا فیس نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی ان کے پاس پاور نہیں ہوتا ہے. پاور جو ہے وہ کہیں اور لائی کرتا ہے اور تو وہاں ایسے ہی سے ہو گئی نا جو آپ نے بات کی تھی شادی کی, ہاں میاں پاورفل لگتا ہے, بیگم چلا تو رہی ہوتی ہے پیچھے میں سے. وہ جو آپ نے بات کی تھی مجھے ہائیبرڈ سسٹم کے سلسلے میں, تو میں جب سوچتا ہوں تو دنیا بھر میں ہائیبرڈ ہے. رائٹ اب ایک جو ہے وہ جہاں اسٹیبلشمنٹ ہے رائٹ وہ ایک پاور ہے اور ایک الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ پاور ہے. بالکل. تو ایک میاں بیوی ہیں, اب اس Right. کو آپ کس کو میاں کہیں گے کس کو بیوی کہیں گے. تو میاں ظاہر میاں تو سمجھا جاتا ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے, بیوی اس کو سمجھا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے. رائٹ لیکن ہم دیکھتے ہیں فیملیز میں بھی کبھی بیوی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے بالکل. اور کبھی جو ہے وہ میاں زیادہ اسٹرانگ. پاکستان میں بیوی زیادہ اسٹرانگ. تو یہ کیا ایسے ہی چلے گا پاکستان میں بیوی ہمیشہ اسٹرانگ رہے گی؟ آئی تھنک جو بھی ہو وہ جو ہے وہ چارج لے, ذمہ داری لے, جو بھی لے, ہاں جو میاں بھی ہے. بیوی. دیکھیں یہ ڈیزائریبل تو ہے, ڈیزائریبل ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جمہوریت ہو, الیکشن ہو, لیکن یہ اچھے اچھے جملے ہیں نا. ہم نے تو کوئی ایسا دیکھا نہیں ہے اس کے ڈائریکٹ جو ہے وہ بینیفٹس. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم ہو, ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں کوئی جمہوریت کا نام نہیں ہے لیکن وہ تو گرو کر رہے ہیں, ان کی جو عوام ہے وہ تو بینیفٹ کر رہی ہے نا. باٹم لائن تو یہ ہے کہ کیا لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, کوئی بھی سسٹم ہو اس کے اندر. تو جو بھی اگر اچھا کسی نے مجھے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے تو میں نے کہا بالکل ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اپنے مارچ تک آپ کے ریزرو جو ہے وہ $30 بلین پہنچ جائیں تو میں نے کہا پھر نہیں ہونا چاہیے, پھر یہ کنٹینیو کریں سسٹم. تو آئیڈیا یہی چل رہا ہے آپ کا ہاں سسٹم, آئیڈیا یہ ہے کہ سسٹم اگر جو چل رہا ہے. میں ایک دفعہ جب یہ ایک ہماری گورنمنٹ ریموو ہوئی تھی تو اس میں یہاں جو ہے وہ مٹھائیاں وغیرہ بھی, تو میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھا تھا تو ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے ایسا ہوا ہے اور وہاں لوگوں نے جو ہے سویٹس بانٹی. تو نے کہا یہی تو ڈیموکریسی ہے, اگر پبلک جو ہے وہ جس بات پہ خوش ہو راضی ہو تو راضی پبلک کیا ہوگی. پبلک تو یہ ہے کہ اگر ان کی جو ہے معیشت ٹھیک ہے, ان کی وہ اکنامکلی فلرش کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ہے. تو وہ اب اگر یہ کنگڈمس چلتی ہیں تو کنگڈم ہو یا کوئی پولیٹیشین ہو یا کوئی جو ہے وہ آرمی مین ہو, اس سے لوگوں کو اتنا زیادہ کوئی وہ نہیں ہے, رزلٹ چاہیے, رزلٹ چاہیے ان کو, تو جو رزلٹ لا کے دے دے, جو رزلٹ لا کے دے دے. چلیں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ ذرا ایک بگ پکچر کویشچن ہے. اتنی آپ نے باتیں کی, پروز اینڈ کونس ڈفرینٹ انڈسٹریز, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. یہ بھی ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک ریسرچ ڈریون, ریسرچ مائنڈ سیٹ کے, اسٹاک بروکنگ بیک گراؤنڈ کے ایک آدمی ہیں, ایگزٹ پلان کیا ہے اس کرنٹ سچویشن سے آپ کی نظر میں؟ ہاؤ ڈو وی ایگزٹ؟ کیا کچھ اسٹیپس آپ کے دماغ میں؟ جی آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایگزٹ ہے. جب میں ہمارے بجٹ کو دیکھتا ہوں تو بجٹ میں 3 بڑے جو ہے وہ ہیڈس ہیں, ان کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. فار ایگزامپل ہماری ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ اس سال بجٹ ہوئی ہے ان ایکسیس آف 7 ٹریلین روپیز. تو اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس وقت 22% ہے اور وہ بیس افیکٹ کی وجہ سے, روپی کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی وجہ سے اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہے کچھ گری ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے یہ ایسا نظر آتا ہے کہ ایک سال کے اندر یہ آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ منتھلی انفلیشن ریٹ 12% کے قریب آ جائے گا. اور اس وقت اگر آپ انٹرسٹ ریٹ جو ہے کو بھی ادھر ہی لے آتے ہیں تو آپ کو جو سیونگز ہوں گی وہ 2.5 سے 3 ٹریلین روپیز کی گورنمنٹ کو سیونگ ہوگی ڈیٹ سروسنگ میں. تو اس 2.5 سے 3 ٹریلین کا ایک ہیڈ ہے کہ جو آپ کو سیونگ مل سکتی ہے. دوسرا ہیڈ آپ نے پچھلے دنوں اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ منسٹری آف فائنانس نے یہ بتایا کہ ان کے پاس کوئی 19 ٹریلین کے ایس او ایز ایسیٹس ہیں. تو 19 ٹریلین روپیز کی جو ایسیٹس ہیں اس پہ ان کا ییلڈ ہے یا ریٹرن جو ہے وہ لیس دین 1% ہے, جبکہ ان کی بورنگ کاسٹ جو ہے وہ 18-20% کے قریب ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ 19 ٹریلین روپیز پہ اگر یہ 18-20% کی سیونگ اگر آپ کرتے ہیں, اس کو آپ مونیٹائز کریں, بیچیں اور اپنے ڈیٹ کو جو ہے وہ ری پے کریں,
جب آپ اس کو ری پے کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 3 ٹریلین روپیز منیمم جو ہے وہاں سے آپ کو جو ہے وہ سیونگ. یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سال میں سب 19 ٹریلین جو ہے وہ بک جائے گا، لیکن آپ شروع کریں 2 سے 5 سال کے اندر بھی جو ہے وہ آپ اگر کرتے ہیں تو یہ 2.5 ٹریلین 3 ٹریلین. پھر جو میری نظر میں جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے ہمارے بجٹ کے اندر، یہ تو مجھے کرپشن کا گھر لگتا ہے. اور اس میں سب لوگ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے علاوہ ہونا نہیں چاہیے. تو وہ 1 ٹریلین 1.25 ٹریلین یہ جو ہے یہ اس میں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں مشکل سے جو ہے وہ 20-25% جو ہے وہ کام کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. باقی تو جو ہے وہ اس کا کوئی سچ بینیفٹ جو ہے وہ کنٹری کو نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک ہے. تو یہ جو کوئی 5-6 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ گنجائش ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ بہتر کرنے سے چیزوں کے کر سکتے. پھر ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہوں گی، انٹرسٹ ریٹ وغیرہ جو ہے وہ کم ہوں گے، روپیہ اسٹیبل ہوگا، تو انٹرنل انویسٹمنٹ بھی زیادہ آئے گی، ایکسٹرنل انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ زیادہ آئے گی. فارن انویسٹرز تو اسی سے ڈرتا ہے نا، روپی ڈی ویلیوشن سے ڈرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں پروفیٹیبل انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز نہیں ہیں اچھی. اور یہ سب لوگ جو ہم نے گرو کیا ہے اور دوسرے ہمارے سیکٹر نے گرو کیا ہے، تو وہ پروفیٹیبل انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز ہیں تو گرو کیا ہے. ڈیفیکلٹی ضرور آئی ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ ڈی ویلیویشن ہونے کی وجہ سے ہمارا ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ گرو نہیں ہوئے ہیں. بٹ ہیں تو صحیح نا اپورچونیٹیز، پھر اتنی آبادی ہے ہمارے پاس. تو وہ اگر ہم اس سے جو ایکٹیویٹی بڑھے گی، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، تو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ایڈیشنل ریونیوز جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 3 مہینے ہمارے ہیں، اس کا ہمارا FBR ٹیکس ریونیو ہم نے ایکسیڈ کیا ہے. حالانکہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سپٹمبر میں جو ہے وہ کافی کم ہوئی ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ہم نے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ایکسیڈ کیا ہے. تو اس کا مطلب اگر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو آپ کی جو ہے وہ FBR ریونیو جو ہے وہ اور مزید بڑھے گا. میں اکثر جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دوسرے جو خرچے ہیں اس کو ٹھیک ہے، اس کا ایک سمبولک افیکٹ ہے، لیکن وہ ہیڈس اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہیڈ نہیں ہے. چائے روک دیں، پام آئل روک دیں، گاڑیاں امپورٹ بند کر دیں، تو اس میں کوئی بہت جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس میں جو 3 تو میں نے یہ باتیں آپ کو کہیں کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو ڈس انویسٹ کریں، اور جو آپ کا ڈیٹ سروسنگ جو آپ کا آلریڈی انٹرسٹ ریٹ سے کم ہو جائے گا، وہ اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، یہ 3 چیزوں کے علاوہ، اور پھر اکنامک ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ بڑھائیں. کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جب بڑھتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بہت ہی اکنامی کے لیے جو ہے وہ بینیفیشیل افیکٹ ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو وہ تو سب لوگوں کی مشکلات دیکھیں نا. انفلیشن کو ہم بات کرتے ہیں، اگر انفلیشن پاکستان میں امپورٹڈ رہا ہے تو انفارچونیٹلی اس کو ہم جو ہے وہ جلدی ختم نہیں کر سکتے. جب ہم بھی بات کرتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کم ہو جائے گا، تو انفلیشن ریٹ کم ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ چیزیں یہاں سے سستی ہو جائیں گی، مزید مہنگائی بڑھنے کا ریٹ کم ہو جائے گا. تو وہ یہ تو ابھی جو مہنگائی ہو گئی ہے وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہی پڑے گا. تو اس کے لیے اس کو دوسرا کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپورچونیٹیز بڑھائیں، بزنس اپورچونیٹیز بڑھائیں، لوگوں کی انکم بڑھانے کے جو ہے مواقع پیدا کریں. تب جا کے جو ہے وہ لوگ اس انفلیشن سے جو ہے نبرد آزما ہوں گے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گے، اور مہنگائی زیادہ ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کاسٹ آف لیونگ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں اور دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھیں، لیکن وہاں چونکہ جو ہے وہ امپلائمنٹ اپورچونیٹیز ہیں، وہاں انکم کے سورسز جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کی افورڈیبلٹی کو بڑھا. اور وہ کیسے بڑھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بزنسز کو بڑھائیں، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں. اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائے گی تو لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ان کے ویجز بڑھیں گے، ان کے کمپنسیشن جو ہے وہ بڑھیں گے. تو اس پر جو ہے وہ یہ 3-4 بڑے ہیڈ پر اگر کام کر لیا جائے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن کے گاب میں، جنرل اس میں
ایسی چیزیں نہ کریں جس طرح میں نے اسٹاک ایکسچینج کا کہا کہ اس کو آپ نے ڈاکیومنٹ کر کے کرپل کر دیا اور اس کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی. تو ایسے بھی کوئی اقدامات جو ہے وہ نہ کریں. تو مجھے کوئی بتا رہا تھا بڑا امپورٹنٹ، وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کسی نے کہا کہ یو اے گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ تو وہ فیٹف میں ہیں اور یہ آپ تو وہاں بہت جو ہے لمبی چوڑی انویسٹمنٹس اور کام آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھئی ابھی تو ہماری پارٹی چل رہی ہے، ہم فیٹ اپ جب ہوگا جب دیکھ لیں گے، لیکن ہم اس وقت تو پارٹی کو انجوائے کریں. بالکل ایسے ہی تو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ بھی جو ہے تو تھوڑا ہمیں بھی کیلکولیٹڈ چلنا چاہیے، کیلکولیٹڈ چلنا کیونکہ وہاں پہ تو چاہیے. یوکرین کی اور رشیا کی وجہ سے پیسے جو آ رہے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے، اور سمبولک کام آپ بہتری کریں، اس کو امپروو کریں، لیکن یہ اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو، لوگ جو پروڈکٹیو چینل آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ جاری رہے، انڈیزائریبل جگہوں پہ بے شک آپ اس کو بلاک کریں. اس میں آئی وانٹ ٹو کلیریفائی 2 points. آپ نے ایک تو بات کی کہ یو آر ایکسپیکٹنگ انٹرسٹ ریٹس انفلیشن ٹو بی ڈاؤن ٹو 12% نیکسٹ ایئر. یس، یعنی منتھلی انفلیشن ایوریج تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب کوئی 24% کہہ رہا ہے، کوئی 21%، لیکن 12% تک پہنچ جائیں گے نا. اگر ہم انفلیشن آج 31 ہے تو 31 کا آپ میڈین اگر 21 کریں گے تو 31 کا 10 اور 10 اس سے نیچے جائے گا منتھلی، تب جا کے اگر آج 31 ہے 31 کا 21 کو ایوریج لانا ہے تو اگلے 10 میں 12 پہ جانا ہے تو وہ ہوگا نا ایک. بٹ یہ تو بہت آپٹمسٹک ہے ویو آپ کا. جی بالکل، یہ تو یعنی سمپل کیلکولیشن ہے نا. میں تو کوئی ویو تو نہیں دے رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بیس افیکٹ تو جو ہے اس کا امپیکٹ تو آنا ہے. اس میں تو کوئی ایسا بہت کتنا لیگ ہوتا ہے بیس افیکٹ کے امپیکٹ میں آنے میں؟ بیس افیکٹ میں تو 1 سال کا ہوتا ہے. ایک سال میں ایکسپیکٹ پچھلے سال کیا تھا اور اب جو ہے تو اس پچھلے سال کے مقابلے میں پرائسز جو ہے کتنی بڑی انکریمنٹل. تو اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار سب چیزیں بہت اوپر ہو گئی ہیں، تو یہ آج کا جو ریٹ ہے وہ پیک والے ریٹ ہے. تو اب اس سے اور زیادہ 1 سال میں جو ہے وہ بڑھنا، تو پھر اگلے سال جب ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہوں گے تو وہ پھر انشاءاللہ وہ ریٹ یہی ہوں گے 12% کے قریب منتھلی. چلیں ہوپ سو. اور دوسری جو بات آپ نے کی تھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے حوالے سے کی تھی، ایک دو اس میں میرے کویشچنز ہیں. ایک تو میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کیا تھا لٹرلی لاسٹ ویک کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن نے رشیا میں اولیگارکس کریٹ کیے. ٹھیک ہے، جتنے بھی اولیگارکس ہیں رشیا میں انہوں نے اسٹیٹ اون انٹرپرائز 15,000 تھے رشیا میں اس زمانے میں. بلکہ ایک بل براؤڈر کی ایک بک ہے دا ریڈ نوٹس، اس میں اس نے یہی بات کی. ہی بیکیم اے ہیج فنڈ بلینئر کیونکہ اس نے بھی جا کے اس پرائیویٹائزیشن میں انویسٹمنٹس ایٹ دا رائٹ ٹائم کی. کیا پاکستان میں اولیگارکس بن سکتے ہیں پرائیویٹائزیشن اگر ہوگی، اور جو حالات آپ کو پتہ ہے کس طرح چلتے ہیں؟ ایک تو وہ، اور دوسرا کیا پرائیویٹائزیشن ہوگی بھی کیونکہ سب ڈر رہے ہیں نیب کے چکروں سے، تو وہ پرائیویٹائزیشن کرنا ہی نہیں چاہیں گے بیکاز وہ ڈریں گے کہ اولیگارک والا سین اور کوئی کانسنٹریشن نہ ہو جائے. نہیں، آئی تھنک لوگ بنیں گے، اور پاکستان کی پرائیویٹائزیشن میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ بینیفٹ کیا انہوں نے، لیکن انہوں نے بینیفٹ کیا لیکن اسٹیٹ نے اس سے زیادہ بینیفٹ کیا نا. ہمارے پاس جو موسٹ سکسیسفل، آپ نے بھی انویسٹ کیے ہیں پرائیویٹائزڈ ایسیٹس میں. ہم نے فرٹیلائزر بھی جو ہے وہ کیے، ہم نے سیمنٹ بھی کیے. لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سکسیسفل رہا ہے پرائیویٹائزیشن پروگرام گورنمنٹ کا، وہ بینکنگ سیکٹر کا رہا ہے. بینکنگ سیکٹر ایک وقت تھا کہ ہر سال گورنمنٹ ان میں پیسے ڈالتی تھی اور پورے نہیں ہوتے تھے، اور پھر جب انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تو ان کی جو گروتھ ہوئی تو انہوں نے پہلے تو انہوں نے 25% دے کر یا 50% دے کر اس کو جو ہے وہ مینجمنٹ ٹرانسفر کیا، اور اس کے بعد جو ان کی گروتھ ہوئی تو نہ صرف یہ جو انویسٹرز تھے انہوں نے جو ہے بہت ہی بینیفٹ کیا، اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیسے ڈالنا بند ہو گئے. ان کو ٹیکسز جو ہے ہر سال ایک بینک جو ہے وہ 25 بلین روپیز کی ٹیکس جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو آج لانگ ٹرم میں بینیفٹ ہوا ہے، لانگ ٹرم میں بہت بینیفٹ ہوا ہے. اچھا، آپ ان کی سیلری بلز کو دیکھیے، کئی گنا جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی نان پرفارمر تھے وہ شاید ان کو جو ہے وہ ان کا جاب واب جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہوگا، لیکن جنرلی جو ہے وہ اپرچونیٹیز سب کے لیے جو ہے وہ بڑھی ہیں. جیسے دوسری بھی جو انڈسٹریز ہیں جب وہ پبلک سیکٹر میں تھی تو ان کا پرفارمنس جو ہے بالکل ہی پور تھا، اور جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کو گئی
تو ان کا پرفارمنس جو ہے وہ اچھا، ان کا پرفارمنس اگر اچھا ہوتا ہے اور اچھے وہ پروفٹس کرتے ہیں تو اس میں تو گورنمنٹ پارٹنر ہے نا، ٹیکس کی صورت میں جو ہے وہ پارٹنر ہے. ابھی آج کل تو جو ہے وہ 64% کی پارٹنر ہے، یعنی 39% اگر سپر ٹیکس ملائیں تو کارپوریٹ ٹیکس اور سپر ٹیکس ملا کے 39% ہے، اور اگر وہ ڈویڈنڈ دیتے ہیں تو ڈویڈنڈ پہ 15% اور پھر اس کے اوپر سپر ٹیکس تو 25% ہو، تو 64% تو جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ پارٹنر ہے. اگر کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیکس بڑھا. اگر ہمارا ٹیکس بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا پروفٹ بڑھے. ہمارا پروفٹ بڑھے گا تو ہمارا ٹیکس بڑھے گا نا. تو یہ ہے کہ اگر یہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کرتا ہے اور ود ان دا رولس آف دا گیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو اس کرکٹر جو سینچریاں بناتا ہے اس سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ روزگار بھی دے رہا ہے، وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے اور وہ کنزیومر گڈس بھی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. رائٹ، انٹرسٹنگ. تو اس کا مطلب آپ پھر ہو گئے پاکستان کے اولیگارک، کیونکہ آپ نے پرائیویٹائزیشن میں شامل ہوئے، اس کا آپ کو بھی بینیفٹ ملا، گورنمنٹ کو بھی بینیفٹ ملا اور بزنس کو بھی بینیفٹ ملا. لیکن فیضان میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہو نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس ایج میں آ کے سوچتا ہوں کہ کیا یہ زیادہ یونٹس ہونا جو ہے وہ میرے لیے اچھا ہے یا کم یونٹ ہونا اور کم ذمہ داریاں ہوتی تو وہ اچھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کم ذمہ داریاں ہوتی تو پرسنل لائف کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مجھے اگر کم ہوتا تو بھی میرا جو لائف اسٹائل ہے اس میں اور ابھی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور آپ کی ویسے ہی سمپل لائف اسٹائل ہے. ابھی جو ہے ابھی اگر ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہم نے گروتھ کیسے ہوئی، ہم نے انویسٹمنٹ کی، اس میں جو پروفٹس آئے وہ پروفٹس کو ہم نے لیوریج کر کے اور انویسٹمنٹ کر دی. تو مطلب اپنا لیوریج جو ہے وہ ہم نے بڑھایا ہی. اچھا بڑھایا تو اس پیریڈ کے اندر ڈیفیکلٹ ٹائمز بھی آتے ہیں. جب آپ ڈیفیکلٹ ٹائم آتے ہیں جیسے ابھی آج کل جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہیں تو آپ کو اپنے بینکنگ آبلیگیشنز جو ہے کو ٹائملی میٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے تو آپ وہ کام جو ہے وہ یہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو ہم نے دیکھا بہت سے بڑے لوگ جو ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جب ایک یونٹ کی جو ہے ڈیٹ ری پے نہ ہو جائے تو نیا یونٹ نہیں لگاتے تھے. بالکل ایک پے کر کے پھر دوسرا لگاتے تھے، پھر اس کو پے کر کے تیسرا لگاتے تھے. اور آپ چونکہ پھر اچھے ایگریسو بیٹسمین کی طرح کام کر رہا تو پھر آپ نے جو ہے وہ ایک لگایا، اس کا پروفٹ آیا تو دوبارہ آپ نے اس کو لیوریج کر کے دوسرا لگا دیا، تیسرا لگا دیا. تو یہ اتنی ہم نے بات کہنا یہ چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کرے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آئی تھنک ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی وجہ سے کمیونٹی ہماری جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، امپلائمنٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹیکسیشن ڈیولپ کرتے ہیں. اٹس بیٹر دین انویسٹنگ ان اے 500 یارڈ پلاٹ. یس ایگزیکٹلی. تو کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کو ہو رہا ہو اس کو لوگوں کو بیک کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے کہ اس کی بینیفیشری کمیونٹی. آئی کمپلیٹلی ایگری. اور اس سے جو ہے اٹ ٹیکس می ٹو مائی لاسٹ کویسچن. اور میرا لاسٹ کویسچن یہ، آپ نے اتنی بات کی اور آپ نے اتنا سکسیس دیکھا ہے ماشاء اللہ سے اپنے کریئر میں، ایسا کوئی وقت when you felt کہ you almost failed کہ یار مطلب اتنا میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی ہے کہ مجھ سے اگلا اسٹیپ سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے لوں گا؟ آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا. بہت سارے. اچھا بہت سارے. یعنی کیریئر کی ابتدا جب ہم نے کی، میں 17 سال کا تھا، تو چونکہ یہ ہمارے بڑے بھائی کا ویژن تھا کہ وہ ہم سیکورٹیز بروکریج ہاؤس سیٹ اپ کریں، تو انہوں نے اس میں مجھے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں جو شارٹ ٹرم فلکچویشن ہوتی ہے اس سے لوگ جو ہے وہ پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم جابنگ کہتے تھے. تو آپ یہ کہ یہ اس کو ایکسپلور کریں. تو جب وہ کام کرنے گئے تو غلطیوں پہ غلطیاں ہونے لگی اور غلطیاں ہونے لگی. تو جب ان کے پاس رزلٹ گئے تو وہ بہت ناراض ہوئے. تو میں نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بھی کریں، تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ نقصان کر رہا آپ. تو بہت ڈانٹ پڑی. اس کے بعد مجھے یاد ہے اس وقت وہ ایسٹ پاکستان کے مسئلے تھے اور پھر ڈی مونیٹائزیشن ہوئی. تو وہ ڈی مونیٹائزیشن میں کچھ ہمارے کلائنٹس تھے اور کچھ
اس میں ہماری کمیشن بنی. تو بھائی صاحب کو جا کے میں نے وہ کمیشن, میں نے کہا یہ میرا جو بھی لاس ہے اس میں آپ ایڈجسٹ کر دیجیے, پلیز ڈانٹنا بند کر دیجیے آپ مجھے. تو وہ تھا پہلے اتنا پرانا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ 2008 کا کرائسس تھا. 2008 کے کرائسس میں ہماری یہ بہت سارے جو یونٹس تھے وہ انڈر کنسٹرکشن تھے. فرٹیلائزر انڈر کنسٹرکشن, ڈولمن انڈر کنسٹرکشن, جاویدان اس میں تھا آپ کا, یہ سیمنٹ انڈر کنسٹرکشن. اور اس میں یہ اسٹاک مارکیٹ کا کرائسس آ گیا, مارکیٹ بند ہو گئی اور کچھ بیڈ ڈیٹس ہو گئے ہمارے, جو اتنے دن بند رہا تو جو ہمارے کلائنٹس تھے ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ تھے وہ سب جو ہے انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا. تو جو ہے بہت ڈیفیکلٹ سچویشن آ گئی. پھر ہماری جو بینکنگ آبلیگیشن اسٹیک آ گئی. تو وہ تو سچویشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھی. اور میں پھر کئی دن تو گھر میں بیٹھ گیا تھا کہ بھئی اب یہ تو سب ختم ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کی سچویشن پہنچ گئی. تو اس میں سے آپ کیسے اور اس پہ پھر جو ریکور ہوئے اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہم اسٹاک ایکسچینج میں تھے تو اسٹاک ایکسچینج میں یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر کسی بھی ممبر بروکر کی پیمنٹ جو ہے وہ صبح 11 بجے پہنچنی تھی, اگر وہ نہ آئے تو وہ ڈیفالٹر ڈکلیئر ہو جاتا تھا. اس کو کوئی وہ, تو ہم تو اسی مائنڈ سیٹ میں تھے کہ اگر یہ ٹائملی ہم نے نہیں کیا تو یہ تو ہم جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو جائیں گے. اور وہ اس کا جو ٹینشن تھا اس کو ہم نہیں برداشت کر پا رہے تھے. لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو بینکنگ کے اندر جو ہے ری اسٹرکچرنگ بھی ہوتی ہے, ری شیڈولنگ بھی ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اور جب لوگ ان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں, ہم سمجھتے ہیں, بینکوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے آپ کے ایسیٹس ہیں اور ہم اس کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ آپ ایزیلی اپنا اوبلیگیشن ہے اس کو میٹ کر سکتے. تو اس سے ہم نکلے. پھر مارکیٹ کھلی, ریکوری ہوئی اور بائی دیٹ ٹائم تک اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالا دیا. میرا بیٹا جو ہے وہ کاش وہ ریلیجیس ہے تو وہ مجھے کان میں بتاتا تھا, وہ کہتا تھا کہ بھئی آپ بالکل نہ گھبرائیں, آپ کے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ جتنا بھی اچھا کام کریں گے لیکن آپ جائیں گے اور آپ جتنا برا بھی کام کریں گے تو آپ کا وہ برا کام ان کے اچھے کاموں سے بہتر ہوگا. تو آپ جائیں اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ فیس کریں. تو پھر الحمدللہ جو فیس کیا تو پھر اتنی فاسٹ ریکوری ہوئی کہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو وہ بھی پیریڈ جو ہے تو ٹف پیریڈ جو ہے وہ اور بھی ہیں, لیکن یہ دو ایک ایسے کہ جو دلچسپ ہیں کہ جو آپ کو جو ہے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگیں گے. تو مطلب چیلنجز آتے ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ فارم میں ہیں, کبھی آپ آؤٹ آف فارم ہیں, بٹ گیم چھوڑنی نہیں چاہیے, وکٹ پہ کھڑا رہنا چاہیے. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ کرکٹ کا یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈیفیکلٹی بھی ہے تو آپ کو گھبرا کے جو ہے آؤٹ نہیں ہونا ہے, وکٹ ٹکا رہنا ہے, ٹک کے رہنا چاہیے. نہیں, بہت وائز ورڈز. تھینک یو سو مچ عارف حبیب صاحب. میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ کانورسیشن ہم جاری رکھیں, بٹ وی ٹچڈ آئی تھنک ایوری تھنگ اس ٹاپک اس کانورسیشن میں, اور بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, آپ کے ویوز لے کے, اور یہ سمجھ کے کہ وکٹ پہ رہنا چاہیے. بہت پوٹینشیل ہے ابھی بھی, اور اس آپ کی باتوں سے مجھے وہی کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں وین یو سی دا باٹم اسٹارٹ بائنگ ناٹ سیلنگ, یہ بائنگ کا وقت ہے. ہمارا ملک ہے, ہمیں یہاں سے بھاگنے کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, پازیٹیولی کام کرنا چاہیے اس کے لیے, اور انشاءاللہ ہم ریکور کر جائیں گے. پاکستان جو ہے وہ ریکور کر جائے گا ان ڈیفیکلٹ حالات سے. مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت مزہ آیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اینڈ تھینک یو ایوری ون فار ٹیوننگ ان. اسٹے ٹیون فار مور ایپیسوڈز نیکسٹ ویک. اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا ہے, سبسکرائب نہیں کیا ہے, یہ آپ کا موقع ہے. پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے. کامنٹ ضرور چھوڑیے, سارے کامنٹس میں پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی فیڈ بیک لے کے یہ کانٹینٹ مزید بہتر کر سکوں. تو ضرور کامنٹ چھوڑیے گا, اور ول سی یو نیکسٹ ویک. بائے بائے.